الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دا جمعۃ المبارک دا عنوان شان صدیق اکبر اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث دے حوالے نال گفتگو کرن دی کوشش کرانگا. دعائے اللہ سونا حضور دے نالین دا صدقہ ساڈی حاضری نو اپن بارگاہ قدسیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے. جمادی الثانی دے مہینہ دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وشال پر انوار ہے اور آپ دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے اس موضوع دا انتخاب فرمایا ہے. اللہ سونا فرماؤں ہے یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والےو کیڑی وجہ ہے کی گل ہو گئی ہے. اذا قیل لکم، جدوں تانوں حکم دیتا جائے انفروا فی سبیل اللہ کہ اللہ دی راہ چ نکلو، جہاد کرو، لڑو. اثاقلتم فی الارض، تسی زمین تے ڈگ جاندے ہو، لمے پہ جاندے ہو. مرادے تسی اس حکم نو پورا نہیں کردے. اللہ تو آنند ہے جہاد لڑو اللہ دی راہ چ، تسی اپنے آپ نو گرا کے تے حکم عدولی کر دیو. آرادیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تسی آخرت نالو زیادہ دنیا دی زندگی تے راضی ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، آخرت دے مد مقابل دنیا دا سامان بالکل تھوڑا ہے. اللہ تو حکم دیندہ ہے جہاد کرو، تسی نو جاندے با موت نہ آ جائے. اللہ آندہ کیا تسی آخرت دے بدلے دنیا تے راضی ہوندے پے ہو.
دنیا دی زندگی تھوڑی ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. اگر تسی جہاد واسطے نہیں نکلو گے اللہ تانوں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تے اللہ تانوں تباہ کر کے ایک دوجی قوم لے آوے گا. اللہ دے خزانے اچ کوئی کمی نہیں. ان دا جندے تے دل آ گیا ان دے کولوں دین دا کام لے لوے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. تہاڈا لڑنا یا نہ لڑنا اللہ نقصان نہیں دے سکدا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب ہوئے جڑا سارے جہاناں وچ زیادہ قدرت رکھدا ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ فرماؤں ہے مگر جڑے دین دی خدمت کردے نے اللہ انہاں دی مدد کردا ہے. اللہ آندا ہے تسی دین دی تھوڑی جی مدد کرو گے اللہ تہاڈی مدد کرے گا. اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما. اللہ فرماؤں ہے کیا تساں ویکھیا نہیں جدو ایک قوم نے دین والے بندیاں نو مکے چوں باہر کڈیا ہجرت کیتی حضور تے حضور دے صحابہ نے. ادوں حضور تے حضور دے صحابی جناب صدیق اکبر غار جدو غار والی گل ایک حضور نے ایک حضور دی یار جناب صدیق اکبر نے اذ یقول لصاحبہ. حضرت صدیق اکبر نے حضور دی بارگاہ چرج کیتی کفار غار دے منہ تک آ گئے نے اندر نہ آ جان. تے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. بے فکر ہو جاؤ اللہ ساڈے دوہاں دے نال ہے. اللہ نال ہے کچھ نہیں ہوندا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ. اللہ فرماؤں ہے سا پھر انتے سکینہ کہ مالک وحدہ لا شریک دا خصوص سکون ہے جڑا دلاں تے اللہ نازل کردہ ہے. اساں پھر انہاں دی مدد کیتی بجنود لم تروہا. انج دیاں لشکراں نال جڑے بندیاں تے نائے دس دے اللہ دی نورانی مخلوق آئیے تو انہاں دین والے بندیاں دی مدد کیتی ہے. وجعلا کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. کافراں ہمیشہ تھلے رہنے غالب رہنے تے اللہ دا دین رہنے. اے مالک دا فیصلہ ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتا ہے اللہ دی راہ سے نکلو ہلکے پھلکے ہو کے سامان لے کے اسلحہ لے کے مالک دی بارگاہ مال لے کے نکلو اور کچھ بھی نہیں تکلا اپنی جان لے کے ٹر پوے. ذالکم خیر لکم. اللہ دی راہ سے لڑنا اللہ دی راہ سے جہاد کرنا سارے جہان نالوں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتا ہے تو انہوں پتہ کوئی نہیں جے تو انہوں پتہ لگ جائے نا جہاد کرنا کیڈا وڈا افضل کام ہے تے بندہ گھر آوے ہی کوئی نہ. جہاد نہیں تین کو نہیں پتہ تین قدر دا نہیں پتہ. رب فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتا ہے جہاد بڑا وڈا اعلی عمل ہے لیکن تسی نہیں جان دے. میں اپنے موضوع دے مطابق جو ہے چنیے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ فرماتا ہے دوجے چو ایک دوجا یعنی ایک حضور دی ذات ایک جناب ابو بکر دی ذات. رب وحدہ لا شریک دا حبیب فرما رہے ان اللہ معنا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی اللہ میرے نال ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ معنا اللہ تیرے نال بھی ہے اللہ میرے نال بھی ہے. گل سمجھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجماع اہل سنت ہے اور یہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے. پوری گفتگو اندر تے ہوئے گی بار بار پھر اشارہ کرنا گفتگو تے شکل پیدا ہوتا ہے.
اہل سنت والا حضور دے صحابہ حضور دی آل دا عقیدہ ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبیاں تو بعد سارے انسانہ چو افضل یار غار، اور حضور دے مزارات دی جڑی ترتیب ہے نا، وفاء الوفا میرے کو عربی دے اندر ہے لیکن میں لے آیا نہیں، انہاں نقشہ بھی بنایا کہ حضور سرکار دی قبر انور، آپ قبر شریف دے اندر سجے پہلو تے قبلہ روح المنہ کر کے آرام فرما رہے نے، تے تھوڑا جا تھلے آپ دے خلف پیچھے اس انداز نال صدیق آرام فرما رہے نے، اور تھوڑا جا تھلے اس جگہ تے صدیق المنہ کر کے عمر آرام پر کر دینے۔ امام صاحب فرماؤں نے حضور اس ظاہری دنیا تو جان تو بعد بھی دسنا چاہتے نے کہ میرے تو بعد نمبر صدیق دے، صدیق تو بعد عمر دے، عمر دے پیچھے سارا جہان چلے گا تے پار جاوے گا۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اول من اسلم من الرجال ابو بکر، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں نے کائنات سب تو پہلو کسی حضور نو منے تے ابو بکر منے۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، عربی دے اندر کتاب ہے، امام صاحب نے حضرت مولا علی تو حدیث پاک نقل فرمائی ہے، ہو رہی راوی تو نہیں، خود علی تو فرمایا کہ کائنات سب تو پہلے جس اسلام قبول کیتا ہے نا وہ ابو بکر دی ذات ہے۔ ان شعبی قال سألت ابن عباس وقد سئلا، عبداللہ ابن عباس کو پوچھا گیا ساریاں تو پہلو مسلمان کون ہوئے ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا تسا حسان بن ثابت دی نعت نہیں سنی؟ انہوں نے نعت لکھن والے انج دے بندے ہیں، شاعر انج دے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسا شعر نہیں پڑھیا؟ انہاں کہا جی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسان بن ثابت دے شعر سنائے جڑے حضور دے سامنے بے کے پڑھے، وہ اگے میں وہ بھی سنے سا۔ اذا تذکرت شجون من اخی سکا، حضرت حسان فرماتے نے لوگو جدو وفاواں دا ذکر کرو نال صدیق دا ذکر ضرور کرے آجے۔ جس ویلے جس لمحے جس محفل جس موضوع تے لفظ وفا آ جاوے اوتھے صدیق دا نا نہ آوے تے وفا نال غداری ہوئے گی۔ وفا دا لفظ پورا ہی ادو ہوندا ہے جدو یار دا ذکر بھی ہوئے، یار غار دا ذکر بھی ہوئے۔ اور حضرت حسان فرماندے پہ فَذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرَ بِمَا فَعَلَا، جدو وفا دے موضوع تے تقریر کرو نا، اشار دے موضوع تے تقریر کرو، وفاداری دے موضوع تے تقریر کرو، تے حضرت حسان فرماؤں نے مثال صدیق دی دیا جے، جو صدیق اکبر نے کر کے وکھایا ہے نا وہ قوم نو دسیا ہے، بانج کوئی بھی نہیں کر سکتا جویں صدیق پاک کر گئے نے۔ خیر البریہ اتقاہا وعدلہا، ساریاں جہاناں نالوں بہتر تے ساریاں بندیاں نالوں باڑا تقوی آڑا بندہ ہے۔ گل سمجھا؟ یہ صحابہ وچ بے کے حضرت حسان شعر پڑھ دے پہ خیر البریہ سب سے بہتر، اتقاہا بہت زیادہ ڈرنے والا، وعدلہا دیر انصاف کرن آڑا، بعد النبی اگر ابو بکر نالو آلہ ہے تو صرف نبی دی ذات ہے،
باقی ابو بکر تو پیچھے نے، وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا، ابو بکر جیڑا بھی حضور دا کام لیندا ہے انہوں پورا ضرور کردا ہے، جیڑا بھی کام لیندا نا پورا کردا ہے۔ وَالثَّانِي التَّالِي المحمود مشہدہ، حضرت احسان فرماؤندے نے اے دوسرا ہے جیڑا پے در پے آئے، یعنی پہلی ذات حضور دی، اس تو بعد دوسری ذات صدیق دیئے، اور اے او بندہ ہے جن دی تعریف خود آمینہ دا لال کر دے۔ صدیق و ذات جن دی تعریف خود حضور کر دے۔ ایک دن حضور نے صحابہ نو فرمایا تھوڑے تھوڑے آویا کرو، وقفہ پا کے میرے کوڑ بویا کرو، لگاتار بندہ ایک بیلی کوڑ بیٹھا رہے نا بے تکلف ہو جاندہ ہے، پھر پہلے تسی آندہ ہے، ہفتے بعد پھر تو میں تے آ جاندہ ہے، بے تکلف ہو جاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا وقفے نال آیا کرو، دیر نال ملیے تے محبت ودی ہے۔ روز ایک جگہ تے بیٹھے رویے تے اگلا بندہ آک جاندہ ہے، وقفے نال آویے نا تے محبت پیدا ہوندی ہے۔ اگلے دن حضور دے صحابہ کچھ آئے کچھ نہ آئے، تے پیشی دے ٹائم حضرت بلال کو حضور نے پوچھا وہ میرا صدیق نہیں دسیا؟ حضرت بلال نے عرض کی تھی سنیا وہ تے باہر نکل گیا نے کھیتی باڑی آل، حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو بکر آئے تے حضور دی بار گئے تے حاضر ہوئے تے ناز تو حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا، صدیق کہتے ہوئے تو حضور نے چہرہ ادھے فرما لیا، صدیق کہتے ہوئے تو حضور نے اج میں رسی دا نہیں سجنا بیلیاں نالے کی دو یا رس سے ماڑے ماڑے ہوندے راندے تے رس بیٹھے تے عرض کیتی سونیا یہ تسی ناراض ہو گئے تے جہان ہے تے ساڈے نال راضی کون رہنا ہے، ہویا کیے؟ تے حضور نے فرمایا فجر تو لے کے ظہر ہو گئی اجے تک مکھڑے ہی نو وکھایا۔ فجر تو زور ہو گئی آئے ہی نہیں میرے کو، تے حضرت کیتی سنیا تو صاحب ہی تے آکھے وقفہ پا کے آیا کرو، تے میرے نبی سرور نے فرمایا باقیاں دیاں گلنا اور نے صدیق دی گل ہو رہے، تیری گل تے ہو رہے نا، باقیاں دیاں گلنا اور نے۔ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ، یہ حسان دا عقیدہ ہے، سب تو پہلا یہ وہ بندہ ہے جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق فرمائیے تسی اللہ دے رسول ہو۔ اگلی گل حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دن شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حضور کو بیٹھے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحسان، حضور نے حضرت حسان نو فرمایا حل قلت فی ابی بکر شیعہ، میری ہی ناتا لکھ دارا نہیں یا میرے کو یار دی بارے بھی شاید لکھی ہوئی ہے؟ اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ، کمال ہو گیا جی، اس گلتے بھی نہیں تو سبحان اللہ نہیں تو پھر سبحان اللہ تو ہو گئی، باجن دی تعریف حضور سننا چاہتے نے تے قوم نو دسنا چاہتے نے میری نات تو بعد جے منقبت پڑھنی ہوئے تے یارے غار دی پڑھے جے جیڑی نبی آپ سننا چاہتا ہے۔ حال قلت فی ابی بکر شیعہ، تو سا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہی ناتا لکھ دارا نے یا یارے غار دے بارے بھی کچھ ہے لکھیا؟ تے حضرت حسان نے فرمایا قال نعم، سوڑیا میں انہ دی بھی شان لکھیے، نہ تے میں خارجیاں نہ تے میں رافضیاں، میرا عقیدہ ہوئے جڑا تسا عطا فرمائے، میں صدیق دی شان لکھیے۔ تے حضور نے فرمایا پھر سناؤ آج نبی بھی سنے گا، نبی دا غلام علی بھی سنے گا۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ، یہ شعر نے جو حسان نے حضور دے سامنے پڑھے نے، آپ کو تو میں ایک نکی جی گل سنا لوں، اوڑی اوڑی آکھیا کرو سبحان اللہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس گل نقل فرمایا، حضور دی بار گئے چنے تو حضور بھی تشریف فرما لے،
رات نو حضور کو پوچھا گفتگو کردیاں کہ میرے سونے نبی جنہیں آسمان دے ستارے نے کوئی تیرا ایڈا بھی غلام ہے جن دیاں اینیاں ایک نیکیاں ہون تے عائشہ دا عقیدہ با نبی ستاریاں دی بھی گنتی جان دے غلاماں دیاں نیکیاں بھی جان دے اگر نہ سوال نہیں سی بڑھ تو حضور نے فرمایا ہاں میرا ایک غلام ہے جندیاں آسمانیاں دا ستاریاں جنیاں نیکیاں ہیں عرض کیتی سونے وہ کیڑا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر ابن خطاب میرا وہ غلام ہے جندیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں نالوں بھی ود نے عائشہ صدیقہ پوچھنا اب اپنے باپ دے بارے چاندیاں ہیں کہ میرے ابے دے بارے حضور دے کی نظریات نے درد کیتی سونیا میرے بابا جان دیاں انڈیا نیکیاں کونی دے بڑیاں پاک عمر بعد اسلام لے آنے تو واد گئے نے کہ حضور مسکرائے فرمایا عمر دیاں سارے عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے ابے دی غار آڑی نیکی ایک پاسے تا حضرت احسان فرما رہے ہیں وسان یسنینی فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہم اذ سعید الجبلا اس غار جدو دوویں ہستیاں آئیاں جدو حضور نو میرے نبی نو صدیق اکبر کدیاں تے چاہ کے غار لے گئے نے یہ میں نہیں جاندا جیڑے بندے گئے ہوئے نے نہ جنہ اس غار دی زیارت کیتی اللہ انہاں بندیاں دے صدقے ساریاں سانو ساریاں نو غار وکھاوے ایتے بندے جان تے ترائے بوتلاں اس دور حالانکہ ہن پوڑیاں بن گئیاں نے پھر بھی منرل واٹر لے کے تے تاں غار تئیں جاندے نے میں واریو سیار تو جاواں اج راہ ہی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں تے بار بھی عام نہیں بار بھی نبوت دا رسالت دا چاہ کے لے گئے غار پھر لے گئے اگلی گل پھر تو مشہور سنی اسی وَقَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قد عَلِمُوا من الخلائق لم یادل بہی رجلا فتوہ حسان بن ثابت دے فرمایا سارے جہان چو ساری مخلوق چو اگر حضور نو پیارا ہے تو وہ صدیق ہے یہ نکی جی گل نہیں جیڑی تو ساکھ چھڑی ہے سبحان اللہ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرما رہے ہیں فرمار بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ آپ فرماؤ نے کہ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات سب تو زیادہ اگر پیارا ہے تو یارے غارے اور اتھے مولا علی موجود نے حضور دے سارے صحابہ موجود نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے عالم صحابہ موجود نے کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا کسے صحابی یہ گل نہیں کیتی ایسا ہونے چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آج ہونا سی آج نہیں سی ہونا زیادہ مراتب دے مولا علی سرکار دے نے مولا علی دے مراتب کمال نے حضور نے فرمایا حضور نے مولا علی نو فرمایا کہ جندہ جندہ میں مولا اندہ علی مولا ہے اس مقام نو کوئی نہیں پہنچ سکتا حضور نے عبداللہ ابن مسعود نو فرمایا ہے میری امت دا معلم استاد ہے ادھے کوئی نہیں پہنچ سکتا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو فرمایا ہے میری امت دا امین ہے ادھے کوئی نہیں بندہ پہنچ سکتا حضور نے فرمایا بلال میرا وہ غلام ہے یہ ٹردہ اتھے آوازاں جنتیں چھوندیاں نے ادھے کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری نو فرمایا آیا بھی کلہ ہے رانا بھی کلے تو جانا بھی کلے ادھے کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے نبی نے خالد بن ولید نو فرمایا انہوں نہ چھڑیا کرو اللہ دیا تلوارہ جو ایک تلوار ہے ادھے کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تے عمر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے نبی نے فرمایا عثمان تو میں حیا اس وقت کرنا ہے ادھے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے ادھے کوئی نہیں پہنچ سکتا حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ادھے کوئی نہیں پہنچ سکتا ہر بندے دا اپنا مقام ہوتا ہے لیکن جیڑا مقام صدیق دے حضرت پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ
خود جنہ دا اپنا ہے عمل ہوئے، خود جنہ دا اپنا ہے فتوہ ہوئے، پھر اسی یہ گل کریے ہمارے درمیان حالات ان بڑے خراب نے، پتہ تو انسارے نے مٹے مٹے جڑے پیر نے نا، عقیدہ بڑی شے ہوندی ان کنج کے رکھو۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے صحابہ چو سب تو افضل ابو بکر ہے، تو سانو حضور دی زبان تے یقین ہے۔ ہون تے پیر نو گل سمجھ آ گئی تے حضرت حسان نو نہیں سمجھ آئی، ہون تے پیر نو گل سمجھ آ گئی تے مولا علی نو گل نہیں سمجھ آئی۔ مولا علی خود خطاب فرما دے ہے، وہ جیڑا بندہ مینو ابو بکر تے عمر تو افضل آکھے گا میں انہاں نوں درے ماراں گا، ساڈے وچوں افضل ہے تے یارے غارے۔ جن دی وجہ تو روڑا پہ دے وہ تیج مندہ پہ جندہ روڑا ہے وہ سرکار تے فرماؤں دے نے میں انہوں کوڑے مارنے نے میں انہوں بندہ لب گیا نا جیڑا میں انہوں بندہ آندہ ہے کہ میں ابو بکر نالو افضل ہاں، تے حضرت مولا علی نے فرمایا من جو بندہ جھال گیا تے میں انہوں کوڑے مارا گا، افضل ابو بکر ہی ہے، افضل پاک عمر ہی ہے۔ اس تو بعد عثمان غنی ترتیب لین نال کسے دی فضیلت ود گھٹ نہیں جاندی، لیکن جیڑی ترتیب آمنہ دا لال دس گئے سنیہ دا کیتا آج بھی ہوئی ہے کل بھی ہوئی ہے، کمال ہو گئے۔ صدیق پاک دیاں بڑیاں شانہ نے ایک گل صرف بندہ ذہن وچ رکھے نا، میں نہیں بندہ آگ سڑے نا بڑیاں میں انج ممبر ہی ساڑھا اتھیار ہوندہ ہے، میں جندے کوڑ بھی آ جائے وہ شاہ سوار ہوندہ ہے، ممبر تے بڑی بڑی ڈاڈی گل بھی کر جائے دی، حکومت دے خلاف جی گل کر جی اس تو بڑی کیڑی گل ہے۔ میں نے کوئی بندہ آگ سڑنا مولوی صاحب ایس بننے تو نہیں لگنا، پچھلے سال میں تے سپ ویکھیا تے اسی وہ بننا چھاڑ دینے یار اجے یو ایتھے بوندا ودا ہونا ہے ایتھے ہی ہونا ہے، میں واری اس بندے تو جاواں جن پتہ ہے ویچ سپ پہ موڑ بھی اڈی رکھی ودا ہے، اجی ان دی وفاداری تی سکے پتہ لگ جائے نا باعث بننے تو ساپ لنگے ایسی تے لاوے آندے نے حضرت صاحب 500 وقت بھی دیو اسا یہ ٹوٹا کوئی نہیں لینا ایسے تا ساپ ویکھیا ہے اسا تو یہ ٹوٹا نہیں لگدا۔ میں ان دی وفاداری تو جاواں جن ساپ بول بول کے اندہ ہے اوہ میں بھی حضور دا شکاں اوہ ممی آ شکاں اوہ اللہ دا نا ایک باری میں نے باہر آن دے کہ آپ نے فرمایا تیرے آنے چھ یا باہر آنے چھ میں نے کوئی نہیں اختلاف ہے میں لات ہٹاواں تے یار دے آرام میں خلل ہوندیے میں ہونا اپنی لات دا حال ویکھاں یا بنا دا لال ویکھاں، تیرے باہر آنے چھ میں نے کوئی نہیں اختلاف، میں تو آکے حضور نو معاذ اللہ ڈنگ مارنے میں نے پتہ ہے تو آشکے لیکن میری لات سے حضور سرکار آرام پہ کر دینے تو ان دس میں تو جدو باہر آمیں میری لات ہلنی ہے حضور جاگ جانے میری لات ساری بھی کھا جاویں صدیق حضور نو نہیں جگہ دا۔ ساری زندگی بندہ بار بارے ہی گل کرتا رہے نا کہ صدیق پاک ساپ دے منہ تے تو ساپ نکا جا نہیں سی، عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا ساپ سی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ساپ جان دا سی یہ سغارے چو حضور ہونا ہے تو حضور کوئی نو پتا حضور نو کوئی نہیں پتا بات ساڑھا ہے تے آپ ہی کرنا ہے، ساپ نو پتا ہے یار میں اتھے ہی رہنا ہے سگار چی رہنا ہے تے اللہ دیئے میں قدرتا تو صدقے جاواں وہ سارے سوراخ جی بند ہوندے رہنے اے سوراخ جو گا کپڑا نہیں بچیا بس امامہ شریف بھی پاڑے ہیں کمیز بھی پاڑی ہے سارے سوراخ بند ہو گئے چلو اے سوراخ اس کی دے پیڑوں کپڑا آ جاندہ کوئی اور سوراخ ننگا رہ جاندہ لیکن اللہ دی قدرت چاند دی آئی بجیڑی قوم گل کر دیئے نا بس صدیق ماد اللہ اگرو ہو رہا بارو ہو رہا انہا نسی دسنا چاہنے بائے میں خالی نعرے مارنا ہو رہے سپاں دے ٹانگ کھار کے یار دی زیارت کرنا ہو رہے اور ساری زندگی بندہ انہی گل کرتا رہے۔ صدیق پاک نے سپ دے منہ تے اڈی رکھی ڈنگ کھادا حضور دے آرام وچ خلل نہیں ہون دیتا تے میرا خیال ہے نہ اندہ لطف ختم ہوندہ ہے تے نہ اس گل دا حق ادا ہوندہ ہے۔
مشکل گل ہے، بیان ہی نہیں ہو سکتی، سنی ہوئی تو ہزارہ باری ہونی ہے، لیکن سوچیا ایسا کدی نہیں۔ سپ دس جائے تو ان کا نام ہی نہیں سیدھا نکلتا، سوٹا منگتے نو سوٹا لیا بھی نہیں نہ آتا، آزما کے بڑی باری ویکھے، لیکن میں اس مرد تو صدقے جاواں جنہوں سپ آندا ہے میں ڈنگ ماروں تے میں جن ڈنگ مارا وہ سا نہیں لیندا، تے صدیق پاک نے فرمایا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو سن موت دیاں اے تو گلنا کرنے، سن موت دے تانے دینے، مکالمہ بڑا بڑا ہے جو صدیق دے سب دے درمیان ہوئے، عربی دے اندر کدائی پھر موقع ملیا میں ضرور سناواں گا۔ صدیق پاک نو سب آندا ہے سجنا کمال کرنا ہے میں ڈنگ ماراں بندہ دوجا سا نہیں لیندا، کمال کرنا ہے جان نال پیار کوئی نو کردا، میں جان کر دیاں گا ورنہ لت چال ہے میں نہیں باہر آن دے۔ صدیق پاک نے فرمایا سجنا سن موت تو ڈرائنے، حضور دے غلامہ کے دائی عقیدہ ہو گئے موت آ بھی جاوے، حضور دے عاشق بول کے آندے نے اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے، چہتی زندگی او تیا لین دے، اے قضا اور تھوڑے۔ فرمایا سی حضور دے غلامہ سانو نہ ڈراوے دے، میں تو سان بیٹھ رہے نے میں ڈنگ مارنے، اے اجے بندے 1400 سال بعد چھوڑن جنہ ڈرنا ہے حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گل کر دیاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا نام لے دیاں، او بندے ہور نے تے جڑے حضور دے غلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا رآنی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امشی امام ابی بکر، آپ فرماؤں نے حضرت ابو درداء فرماؤں نے میں نے حضور ویکھیا، ابو درداء کو عام جے صحابی نہیں، ایو صحابی نے جڑے ایک دے آپ نے مغرب پڑھی تے گھر کوئی نہ گیا اتھے بیٹھے رہے کہ حضور تھوڑے جے جلدی آ گئے، حضور دلان دے راز جان دے اب آج کوئی نہیں گیا آیا، اگے حضور ہوندے ہیں جلے بلال تکبیر پڑھ دا سی، آج جی اذان ہونی آئی تو حضور مسجد جا کے فرمایا گھر کوئی نہ گئے، تے حضرت ابو درداء نے عرض کی تھی سوڑیا میں جاؤ تے موسم خراب تے میرے دل شاید اتھے جا کے خیال آ جاندہ بگاری پڑھ لے موسم خراب ہے تے جماعت دی رخصت ہوندی ہے، میرا دل آج میں مغرب حضور پیچھے پڑھیے ایویں عشاء بھی حضور نال پڑھ کے جاواں۔ میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم دا اسے وہ تو حضور نے فرمایا سی اصحابی کن نجوم، وہ اتنا عشق میرے صحابہ میرے نال کر دے نے یہ تے آسمانہ دے ستاریاں نالوں بھی ود نے۔ او حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی آپ دا ایک چھوٹا جا بچہ سی، حضور سرکار نماز جاندے پہنے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیتی، اذان حضرت بلال بہت خوبصورت دیندے ہیں، آج انہاں موت پہنچی ہے نا کہ حضرت بلال تھوڑا جے لکنت آڑے ہے، انہاں ایک دے اذان کوئی نہ دیتی، صحابہ شکایت چکی تھی باپ دی زبان ایک لکنت ہے تے سورج ہی کوئی نہ چڑھیا، حال نہ حد ہو گئی ہے، بجن دی زبان تتاندی ہے، حضور ان دی اذان تے ڈیوٹی لائی رکھی ہے، کوئی نہیں سمجھے، صحابہ نے سمجھ آگئی بھائی اذان نہیں صحیح دیندہ کہ حضور نو سمجھ نہیں آئی جی حضور ہی غلط اذان پڑھا ناڑا لائی رکھیا تو ساڑھا کی حال ہونا ہے، حضور بلال نو اذان اس وقت یا کہ ان دی آواز بھی اللہ آئی ہوتے تلفظ بھی اللہ آئے۔ الموضوعات میرے کو کتاب ہے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا حدیث ہے میں ہی موضوع ہے، حضرت بلال بڑی سونی اذان دیندے ہیں، جے اگر حضور لا بھی چھڑیا سی تو صحابہ اتنی جرت ہی نہیں کہ حضور دی بار گئے چرد کر دے نہیں صحیح، جنگے اود دے جاندے ہیں حضور نے فرمایا اے میرا ہاتھ حضور نال مثل نہیں رکھدا سمجھائن واسطے گل پہ کرنا، اے تلوار کون اندہ حق ادا کرے گا، حضرت سعد بن نبی وقاص نے عرض کی تھی
میں ادا کروں گا. حالانکہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رشتے جڑے نے نا دوروں کر کے ماموں بھی لگتے ہیں، یعنی ننیال والی شے ڈلو نے. اور غزوہ احد حضور نے 100 باری اس بندے نے فرمایا سی ارم سعد ابن ابی وقاص فدا قومی و ابی، ساتھ تیر چلائی رکھ تیرے تو میں ماں پیو قربان کر چھوڑا. 100 باری حضور نے اس بندے نو ارشاد فرمایا ہے. حضرت سعد فرماتے نے میں ہاتھ کھڑا کیتا جی تلوار مین دیو. حضور نے تلوار نہ دیتی تو میں ٹریا. میں صرف دل چ سوچیا یار تلوار مین حضور کیوں نہیں دیتی. نال ہی پچھو حضور میں بلا لیا. تے حضرت سعد فرماتے نے مینو پسینے چھوٹ گئے. میں دل چ خیال کیتا ہے کہ سرکار ناراض تے نہیں ہو گئے. جڑے دل چ بھی حضور دے بارے سوچنا گستاخی سمجھ دے آئے وہ حضور دے منہ تے انج تے نہ آندے. اللہ دا نا ایویں واقعات نہ چھڈی رکھیا کرو. حضرت بلال دی زبان صحیح آئی، یا اللہ آئی سونی آئی تا اللہ دے فرشتے بلال دی اذان سنن اوندے آئے. حضرت بلال اذان پہ دیندے پہ حضرت ابو دردہ دا ایک نکا جہا بچہ سی. وہ پتہ بچے نقل لیندے نے جماعت کراندے پہ وینے تو وہ پیچھے ایویں پیچھے لگے ہوندے نے لقمے دین. وہ بچہ بھی نال چھوٹی چھوٹی زبان نال توتلی زبان نال نہ اللہ اکبر وہ نقل پہ لیندا سی. تے حضور سرکار نو اذان دین والا بچہ سونا لگا. حضور نے اپنا دست مبارک نہ اندے سر تے رکھیا. فرمایا کیندا پتر ہے؟ انہیں عرض کی جی میں ابو دردہ دا پتر ہاں. حضور نے فرمایا ابے تے گئے ابے آ رہی ہے تیری خصلت ابے آ رہے. حضور چلے گئے. اس ابو دردہ دے پتر دی شادی ہو گئی تے پہلی رات حجرہ عروسی دے اندر دلہن کھڑ گئے سہاگ رات نو جدو تو اس بی بی آکھیا اینے تیرے سر دے لمے مال لے جتے حضور نے ہاتھ لایا سی وہ ساری زندگی وال نہیں کٹائے تے وال ہو گئے ڈھیر سارے لمے. تے زوجہ عرض کیتی اینے لمے وال نے یہ کٹا چھڑوا. تے آپ سرکار نے فرمایا توڑ کٹی سکتی ہے یہ وال نہیں کٹی سکتے. تے بی بی آکھیا خیر ہے اینے سونے وال ہے کی؟ انہیں آکھیا تو نے جان دی بچپن ایک باری ہاتھ حضور نے لایا ہے اور جدو میں قبر چڑھے تے فرشتے پوچھن گے وہ کی لے کے تے میں وال کر کے آکھاں گا یار دی نشانی لے کے آیا. ایک بار بچپن کی نظریات ہوندے نو. ایک بار حضور نے اپنا دستے مبارک لایا. فرمایا انہیں دوڑ تے کٹی سکتی ساڈے منگنی تو پہلو داڑھی کٹا لیندے. یہ حجرہ عروسی اچ گل کر رہے ہیں دوڑ کٹی سکتی ہے. حالانکہ شرعی کوئی نہیں بھائی واجب ہے سنت ہے کوئی حرج نہ کٹاڑے گناہ بھی نہیں سی. لیکن ان دی عقیدت آندی ہوئی بات حضور دے لگ گئے تے اسی شادی دے چاچ 2 ہفتے پہلو داڑھی منا چھڈنے ہیں تے مڑ ظلم اے ہوندا ہے ہفتہ پہلو داڑھی چھڈ دیندے ہاتھ ہلکا کر دین بر روپ چنگا چڑھدا ہے اس دے تازی شیو کرائیے تے گاج کیا کو سبحان اللہ کمال ہو تسی. ایک باری بھائی کھڑا ہوں کی تیرا نام ہے؟ کیڈا سونا چور پہ لگتا ہے کہ نہیں صحیح پہ لگتا؟ سارے ایک باری آکھو سبحان اللہ. کمال ہے. اجے ان دی بچپن دی عمر ہے کھیڈن دی عمر ہے تے حضور دی سنت تو سجائی بندہ ہے. حضور دا عشق بندے ویکھ کے فیصلہ نہیں کرتا بندے دے دل ویکھ کے فیصلے کرتا ہے. حضرت ابو دردہ فرماندے نے میں ایویں ابو بکر تے میں چل دے پہ تے میں حضرت ابو بکر تو تھوڑا جے آگے لنگ گیا تھوڑا جے آگے ہو گیا. فقالا یا ابا دردہ اتمشی امام من و خیر منک فی الدنیا والآخرہ. تے ابو بکر حضور سرکار نے ابو دردہ تو دڑک کے فرمایا وہ تو اس بندے تو اگے چلنے جیڑا دنیا چ بھی تواڈے نال والا ہے آخرت چ بھی تواڈے نال والا ہے. حضور نے فرمایا حیا نہیں ہوندی اتمشی امام من ہوا خیر منک اس آدمی کے آگے چلنے سے تمہیں حیا نہیں آتی جو اس جہان میں بھی تم سے افضل ہے اس جہان میں بھی تم سے افضل ہے. مصطفیٰ فرما رہے ہیں
میرے سارے یار کمال نے لیکن یار غار با کمال ہے۔ اس تو وڈی عزت اور کی ہو سکتی جیڑا گدی نشین ہی حضور دا ہے، جیڑا گدی نشین ہی حضور دا ہے۔ حضور دی حدیث کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میری قبر دی زیارت کیتی ان دے واسطے میری شفاعت واجب ہوگی، تے جیڑا نال ہے اوڑی اوڑی اگا بول چھڑیا کرو سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری قبر دی زیارت کرے گا قیامت والے دن میرے تے واجب ہے ہاتھ پھڑ کے انہوں مار لے جانا ہے۔ آج بھی روزے تے حدیث لکھی ہوئی ہے من زارا قبری، جو بندہ میرے قبر دی زیارت کرے گا واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس بندے واسطے واجب ہو گئی ہے۔ عقیدہ ہوئے تیاجدہ ہوئے جڑا آج بھی عرب حضور دے روزے دے حضور دا فرمان لکھیا ہو جائے، کوئی قبران دے خلاف نہ بولیا جے۔ میں نبی ہو کے فتوہ دیتی جانا جڑا میری قبر وکھے گا پھر قیامت والے دن ہو جانے امین دلال جانے۔ کوئی جڑا بندہ حضور سرکار دی قبر وکھے جے میرا نبی فرماؤں ہے میں قیامت والے دن اس بندے نو پار لے جاواں گا۔ کمال قبر ویکھن والا پار جا سکدا ہے جیڑا غار وچ وی نال ہے مزار وچ وی نال ہے، اونوں اجے ککھ نہیں لدا۔ تو لکھ لا کے دیتے سینہ چوڑی کیتا وطنا ہے میں زیارت کر رہا ہے اور پکا جلدی ہاں میں نوڑ حضور قیامت والے دے پھد کے لے جانے کہ جیڑا حضور دے نالے پھر حضور نے کمال محبت فرمائی ہے۔ فرمایا لوگوں قیامت والے دے ہر بندہ کلا کلا اٹھے گا لیکن قیامت والے دے قبر چوں میں ہوواں گا نال یار غار ہوئے گا۔ اسیدوں میں رڑ کے عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نالے۔ حضور نے ایک دے خطاب کرتے ہویا فرمایا اتذکروا یوم یومن، ابو بکر دے یادی جدو رب روحاں کو پوچھیا سی الحسن بربکم، ابو بکر نے فرمایا سونیا یاد ہے اے بھی یاد ہے سب تو پہلا جس روح آکھیا سی تو ساڈا رب محمد عربی دی ذات میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم ادوں دا نال رکھیا ہے تے پھر نالے بھی آکھیا لوگوں قیامت والے دے ہر بندہ کلا کلا اٹھے گا لیکن واحد میرا یار ابو بکر ہے یہ میرے نال اٹھے گا۔ اس یار دی شانہ کمال میرے نبی سرور دی بارگاہ ابو بکر حاضر ہویا، حضور سرکار کوڑ کا انگوٹھی تو پہ طور دے آئی فرمایا جا انگوٹھی لے جا، انگوٹھی تے صرف لفظ اللہ لکھوا کے لیا۔ ابو بکر سرکار جدو سنارے کوڑ گئے میں یا میرے یار اتنے اللہ دا بھی نہ لکھ دے، اللہ دے یار دا بھی نہ لکھ دے۔ نبی اور آگ کے گلے ابو بکر اور پیا کر دے، نبی آتا ہے اللہ دا نام لکھوا کے لیا۔ ابو بکر نے فرمایا نار محمد دا نام لکھنا نار اللہ دا نام لکھنا۔ انگوٹھی لے کے جدو حضور کو لائے نہیں عرض کردے نے سونے لکھوا کے لے آیا۔ انگوٹھی جدو کھولی مجھے دو نام حضور نے فرمایا سجنا تینوں ہی کو نام دے کے لے آئے نار میرا نام لکھوا کے لے آئے۔ حضرت جبرائیل آئے عرض کرتے نے سونیا بیان نار ویکھو ترائے نا نظر آ رہے نے اتے اللہ دا نام ہی ہے اتے آپ دا نام ہی ہے نار یار غار دا نام ہی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کمال جرت کی دیا اللہ دا نام ہی لکھوائی محمد دا نام ہی لکھوائی نار اپنا نام ہی لکھوا کے لے آئے۔ ابو بکر عرض کرتا ہے سونیا میں قسم دینا
سنیارے لکھیا ہونا ہے انج میں انہوں آکھیا سی یا حضور دا نا ہوئے یا رب دا نا ہوئے تے جبرائیل نے فرمایا سونیا انہوں کچھ نہ آکھو اتے دو ہی لکھوا کے لے آجائے انہیں رب دے نا تو یار دا نا جدا نہیں کیتا رب یار دے نا تو یارے غار دا نا جدا کیویں ہون دیندا ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار کمال ہے جنہوں ہر جگہ تے میرے نبی نال رکھے ہے بلکہ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارج بی الى السماء فمرت بسماء الا وجدت فی عرشنی محمد و ابو بکر خلفی میرا نبی فرماتا صحابہ آج عجیب گل نہ دساں صحابہ عرض کی سونیا ہو جاوے فرمایا میں جدوں معراج تے گیا واں جڑے آسمان نو بھی پار کیتا ہے ہر آسمان تے میں ویکھیا وے جے میرا نام لکھیا ہویا ہے نال ابو بکر دا نام لکھیا ہویا ہے الا وجدت فی اسمی محمد خلفی ابو بکر پہلے حضور دا نام ہے نالی سبحان اللہ تے جن دا نام رب بھی عرشاں تے نال رکھ دے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے سیار دیا شانہ کمال کیڑی کیڑی گل سنائیے انج اینی کے گل کرنا خدا دا نام جے تسی جاگ جاؤ ٹی ویاں تے بیٹھ کے ہن صحابہ دے خلاف بندے بھوک رہے نے آستانیاں تے بیٹھ کے حضور دے یاراں دے خلاف بھوک رہے نے تے جیڑا بندہ اے گل کردا ہے سیاسی اول نمبر تے صدیق دا ہے روحانی طور تے پہلا نمبر علی دا ہے کوئی کمڑیاں کرنا ہے کمال کرنا ہے میرے نبی سرکار بار کسی بندے نو ملن گئے نے نماز دا ٹائم ہو گیا وے اذان بلال دتی اذان تو بعد صدیق نو عرض کیتی سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا وے حضور سرکار جے کوئی نہیں آئی جماعت تے کراو صدیق پاک نے فرمایا چل اذان تکبیر پڑھ جماعت میں کراونا ہن کمینیاں تو وڈے یا نبی دا بلال وڈے تینوں 1400 سال بعد سمجھ آ گئی ہے حضرت بلال نو سمجھ نہیں آئی بلال فتویٰ پہ دیتے نے وہ لوگوں خیال رکھیا جے سیاسی پہلا نمبر بھی صدیق دے روحانی نمبر بھی صدیق دے خود مولا علی ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے سیدہ پاک آپ سرکار دا جدو وصال ہوئے تو جنازے ٹائم مولا علی نے عرض کی سونیا جنازہ تسا پڑھاؤ بالکل چپ کر کے آکھو سبحان اللہ مولا علی نے فرمایا جنازہ تسا پڑھاؤ ہے عرض کی سونیا میں فرمایا میں نبی کو سنے لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم قوم وچ ابو بکر بھی ہووے مصلی تے کو اور کھڑا ہو جاوے انہیں گل تے ابو بکر نہیں پہ کر دے عمر نہیں پہ کر دے مولا علی قوم نو دس دے پہ نے تے سارے سلسلہ نو فیض ہوندا ہے تے صدیق پاک دے ذریعے ہوندا ہے گلہ نال عقیدہ نہیں ہوندا ایک ہوندی ہے عقیدت ایک ہوندا ہے عقیدہ بالی عقیدت گمراہ کر چھڑدی ہے عقیدہ پار لے جاندا ہے عقیدہ اے وے اللہ خالق ہے حضور مخلوق نے عقیدت اے وے بھائی دوہاں وچ کوئی فرق نہیں ہکو جے نے اتھے عقیدت کم نہیں دیندی عقیدہ اے وے خالق اور ہوندا ہے مخلوق اور ہوندی ہے سوچاں سمجھاں تے عقیدتاں نال عقیدت نہیں بندے یہ ہن 1450 سال بعد پیران سمجھ گل آئی ہے جڑی ابو بکر جڑی اعلی حضرت نو سمجھ نہیں آئی ان بڑے بندے میں نہ کہ جناب ایمان ابو طالب دے بارے تسی گفتگو کرو میرا تے جیڑا قد نہیں ہویا کیا بات نہ میں جیڑا مولوی بنیا کہ میں ایمان ابو طالب تے فیصلہ کراں
ساڈے بزرگاں فرما چھڑیا چپ کر جاؤ، ایمان ہے تاوی اللہ جانے، نہیں تاوی اللہ جانے، تو اتنے ونڈ کر کے لینا کی تسی بھی چسکے لینے چھڑ دو۔ مولوی صاحب آپ کی کیا نظر آتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں؟ اللہ حضرت جو لکھ چھڑے وہ چپ کر جو، اگر ایمان ہے تاوی کمال ہے، نہیں خدا جانے، خدا دا حبیب جانے۔ تو ویک با تیرا دادا مسلمان ایسی کہ نہیں؟ کل سمجھ آئیے کوئی نہ 70 بندے میں نہ کہ مولوی صاحب سارے مولوی ڈڑے نے اس گفتگو تے، تو میں کہ میں جیڑا مولوی نہیں بنے، میری کی اوقات ہے مولا علی دے باپ دے عقیدے تو گفتگو کرا۔ سن ساڈے وڈے دسے یہ گل جناب مجدد الفسانی نو نہیں سمجھ آئی، یہ گل میرے علی نو نہیں سمجھ آئی، یہ گل اعلی حضرت نو نہیں سمجھ آئی، یہ گل خواجہ شمس الدین سیالوی نو نہیں سمجھ آئی، یہ گل علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نو نہیں سمجھ آئی، یہ گل امام ابو حنیفہ ورگے عالم نو نہیں سمجھ آئی، یہ گل حضرت امام شافعی نو نہیں سمجھ آئی کہ امام ابو طالب کے بارے میں کیا نظریات رکھنے چاہیے۔ رب وحدہ لا شریک جو فرما چھڑے ہے انک لا تہدی من احببتا، جنہوں باری تکلیف ہوئے ان کی تفسیر پڑھ لوے، رب فرماؤں سونے آپ تیرا دل ہوئے نا کسے نو ہدایت دینے تسی نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ یہ دے وچ کئی حدیث آنے پا نہ پڑھی تے وقتاً پڑھی، جنہ نے کو نہیں پتا با ایمان کیڑی شاید کہے میں وہ وطدے نے مسئلے کر دے ایمان ابو طالب تے۔ مولوی صاحب آپ کے کیا نظریہ ہے؟ سی آئی ڈی لیں گے اور نہ کرنا ہے نہ کیے تو سر مولوی صاحب اس موضوع پہ ایک جمعہ ہونا چاہیے تھا، میں کہ اگلے موضوع تین سمجھ آ گئے نا بھائی رہ گئے، توجہ ہے میری گل؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے امام ابو طالب کے بارے میں جو اعلی حضرت نے نظریات لکھے ہیں، اگر وہ ایمان پہ ہیں تب بھی خدا جانے، ایمان پہ نہیں ہے تب بھی خدا جانے، بس گل ختم۔ اس تو جیڑا ہونا اگر بغاوت کرتا ہے نا ان دے بارے ساڈے کول علاج کوئی نہیں، اونا حضرت نال اونج ودیا کھڑا ہے، اون مجدد الفسانی نال اون جگہ ودیا کھڑا ہے۔ ایران دے مال اڑا عقیدہ اور ہوتا ہے، آمینہ دے رات دے فرمان اڑا عقیدہ اور ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئے۔ ایویں تو نہیں دستاراں ایران چوندیاں کام کریں گے تو ایڈ ملے گی، ایویں ایران ٹکٹاں تے زیارتاں تے ویزے نہیں ملتے، کچھ کریے چ ملتا ضرور ہے، وہ ساڈا دشمنی کسے نال نہیں، وہ سجنا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اللہ حضرت فرماؤں ہے حضور دے صحابہ، حضور دی آل کمال، حضور دے در دے کتے نال لگی ہوئی خاک بھی اللہ حضرت کو مل جائے تو بھی شرط تاغے۔ یہ گل اللہ حضرت نے سمجھ آ گئی سی تے نہیں سمجھ آئی، بس نسبت ویکھو بس گل ختم۔ وہ جی حضور کا انہوں نے نکاح پڑھایا تھا، اولے حضور نے اعلان نبوت فرما چھڑیا سی جلے جناب ابو طالب نے نکاح کیتا سی، کیڑی شریعت کے مطابق نکاح کیتا سی؟ حضور دا پہلا نکاح ہویا 25 سالہ عمر ہے، حضور اعلان نبوت کر دے پہنے 40ویں سال۔ ٹھکے ٹھکائے مسئلے نہ پھول لو، جیڑے اوکھڑے ودے نے وہ پھول لو، جو کوئی کچھ کے دین دا کام کر سکتے ہوتے علماء تے تان چھڑ دیو، جی مولوی یہ حال کے منکر ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، ہاں دو گئی یہ بجڑا حال دا منکر ہے کہ آجے لگا ہو مولوی ود ہے، مورتے حضور دیال اچھتیل کوئی نہ ہویا، بیک بندہ حضور دیال دے خلاف بھوک دے اجی وہ لگا ود دے۔ تو سے بھی آجھار دے مراتی بھی تشریح کے لیے ساٹھے بندے نا آلو سمجھ دے ان گوبھی پا چھڑیے نا تو گوبھی اندے تگلا کر دیئے، تو راتی کرے لیا ناڑا ہے مندے چاٹ دفعہ کر کوڑیاں کلیریاں ناڑنا کون رڑ دے دفعہ کرو میں تیرے ناڑے دوجی راتی ہو پہ ہوندے کرے لیا اجتے کرے لیا پہ راتی تو گوبھی اچھائے ہوندے دفعہ کرو بعد مالے تو کمالے اللہ دا بندے تیری وجہ تو بادی ختم ہوندی میں تیرے ناڑا سویرے پہ ہوندے مٹرہ
مٹر پوچھتے نو تیری کو جگہ بھی ہے، راتی گوبھی چاہے پرسوں کریلے چاہے، آج ساڈے نال تو دفع کرو، او بعد مال، او کوڑا مال، سواد تے تیرے وچ ہر عقیدے فٹ نہ ہو جاؤ۔ گل سمجھ آ گئی؟ قیمت آلو دی کوئی نہیں پوندی، بندے ہی آندے نے مٹر آلو پکائے نے، گوشت آلو پکائے نے، یہ کدی نہیں بندے آ کے اب آلو گوشت پکائے ہوئے نے چڑھ دو ادوں بھی دفع کرو۔ نہیں سی صحیح مولوی نہیں سی، پورا مسئلہ اندر کو نہیں ہویا، تو دس تیرا کیوں دا گل ہے؟ اچھا ادوں فیضان صاحب وہ بندہ نہیں ٹھیک، میں کہا کیتا کی تواڈے خلاف بڑی خلاف گل کر رہا سی۔ اکثر بندے پھر گل کرتے ہیں، بندے کرتے بھی، میں اج تک کسی دے خلاف کنڈوں پیچھے کدی نہیں کیتی، منہ تے گڑا لات بن لیندے کوئی نہیں سمجھ آئی، کنڈوں پیچھے گڑا اندر منہ تے گڑا بندہ لات بن لیندا ہے، حکومت دا منہ چ پا لیندا، گل تے گل ہوندی ہے، گل کر چھڈی۔ میں کہ اچھا تو دے کول بیٹھ کے میرے بارے سندا رہے جنا تے تم ہی غیرت والا ہے، نہیں محبت تے بڑی، میں گل سمجھ آئی؟ اچھا حاجی صاحب تہاڈا نام نہیں لینا، ڈاکٹر صاحب دا لے لینے ہیں، میں جی انہاں نہ کہنا بھائی حاجی ارشاد صاحب تہاڈے نا موچھے پا رہا ہے، تو انہاں نوں کوئی سوچنا چاہیے جڑا اوتھے بندہ بہ کے حاجی صاحب کو میرے خلاف سندا رہا نا، یہ اوتھے جا کے جڑا میری تعریف کردا ہے چنگی سمجھ آ گئی ہے مینوں، یہ تھا وہ تھا جی پھر ایسے ہی تھا یہ ایسے تھا، جس بندے دا عقیدہ ہی نہیں وہ چھڑ دے دے ہی نہیں چھڑ دے۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کیویں شعر ہے رضوی صاحب؟ ڈرو خدا سے ہوش کرو، مکر و فریب سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ صدیق پاک دے بارے عقیدہ زید بن علی رضی اللہ تعالی، حدیث آ جائیں ہیں لیکن میں وعدے دے مطابق ہی آج گفتگو ختم کر سا۔ تاریخ الخلفاء اردو وچ بھی میرے کول ہے، انج میں عربی چ لیندی، میں مٹھی مٹھی پڑھ لینا، داب کیا کو سبحان اللہ۔ حضرت زید بن علی مولا علی دا صاحبزادہ جنہاں نوں اس وقت دے خلیفے نے سولی تے لٹکا دتا سی، انہیں آپ دے سارے کپڑے اتار دیتے برہانہ کر کے، مولا علی دے صاحبزادے نے سولی تو لٹکایا تے آپ دی شرمگاہ دے گردن مکڑی جاڑا لا چھڑیا وے تے قوم نوں دسے اوے سونیا تو ہاتھ نہیں چھڈنا، شرمگاہ میں نہیں ویکھن دیواں گی۔ قوم کپڑے بھی لا چھڑے تے اللہ شرمگاہ کجن واسطے جانوراں دیاں ڈیوٹیاں لا چھڑ دے۔ جے بندے حضرت زید بن علی کھڑا ہے فرمایا سونیا سوری تو بھی لا دیاں گے، خلیفہ بھی بناواں گے، ایک باری یاد چھٹ کے صدیق پاک تے عمر پاک غلط نے کہ حضرت زید بن علی نے فرمایا کہ میں ابو بکر دے خلاف بولا مڑ علی دا خون تے نہ ہویا، جے میں ابو بکر دے خلاف گل کرنی ہے نا مڑ میں مولا علی دا خون نہ ہویا۔ تے حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے صاحبزادہ عرض کرتا ہے سونیا نبیاں تو بعد ساریاں تو افضل کون ہے؟ تے مولا علی نے فرمایا ابو بکر، فرمایا انہاں تو بعد افضل کون ہے؟ علی فرماؤندا ہے عمر ہے۔ تے محمد بن حنفیہ فرماؤندے نے میں ڈر گیا ہاں کہ شاید ہن عثمان دا نام آ جاوے، میں ڈائریکٹ پوچھ لیا سونیا دسو تے سیاح تہاڈا کتنا نمبر ہے؟ تے مولا علی نے فرمایا ابو بکر بھی اعلی، عمر بھی اعلی، عثمان بھی اعلی، رب اگر انہاں دے نال بھی رکھ لوے علی تاں بھی کمال دے لگے گا۔ اے گل علی نو سمجھ نہیں ہے، یہ ہون سمجھ آ گئی۔ فلانے جی پیرا فرمایا سی، تو پیر دا کلمہ پڑھیا ہے، سن تے لے گئے نا سر اگے درگاہ ہوندیاں آئیاں، بندے مسلمان بن دے آئے پیراں کو۔ تیمور لنگ ایک بہت بڑا بادشاہ ہویا ہے، بخارے بہاؤالدین
نقش بند رحمت اللہ بہاؤدین زکریا نہیں دوسرے ہو بخارے والے انہاں دی درگاہ دیاں نا کلینا صاف پئیاں ہوندیاں آئیاں تے گٹا بازار چڈیا سی تیمور لنگو بادشاہ لنگیا اتوں تے اگے کوئی نہ ہوندا خبردار ہوشیار سور آ رہا ہے اولے بادشاہ وچوں ہی آ کے ٹر جاندے ہیں مخلوق ہی ہوندی ہے رب دی بادشاہ ہن بازار ٹردا ہوندا تو تے گٹا سی انہیں آکھیا گٹا کدوں دا ہے انہیں آکھیا جی وہ مدرسے دیاں بندے کلینا چھنڈدے پے نے انہیں منہ تے ہاتھ رکھیا تے نک نال نہ غبار چھکن لگ پیا مدرسے دیاں کلینا چو گٹا اڑتا بڑھتا بازار تے تیمور لنگ جیسا نفیس بندہ غبار چھکے تے اندر لے جاندے تے لوگ فرماندے نے تیمور لنگ اس وجہ تو جلدی واری ایمان دنیا تو لے کے گیا سی یہ بادشاہ تھے اسی تے حیران ہاں او چین دا بادشاہ او نیٹ دی خبر ہے بھائی سچی ہے یا کوڑی ہے او مسجد وچ وڑیا ہے ویکھے نا او کدے مسیتی گیا ہے با کرونا جا وارث ہے تے یا تسی مسلمان دعا کرو ساڈے گردوارے نے بڑے ہیں مجھے تھمٹا مٹا بڑھ اللہ اکبر کبھی اے تحقیق نہ کیتی بدے نے 5 باری وضو کرو یہ وائرس ختم ہو جائے سی جنہ حجاب اتارے سے اللہ انہاں تے بوریاں پا چھڑی ہیں انہاں دے وچ مرنا جی میری دل آپ آج تقریر پاک ہو ہی جاندی ساری صحیح اللہ واسطے جاگ جو وائرس کرو نا وائرس کچھ نہیں عقیدے دے وائرس ہزاراں نے کسی دے پیر دا کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی صدا عقیدے دا پکا ہوئے اللہ ساڑیاں بھی عمر اللہ چھڑے اس پیر سید فیضانulhasan کے صاحب جس قوم دا قبلہ سیدھا کر چھڑے ہاں جی پیر ہوئے تے آنجدہ ہوئے دب کے آخلو سبحان اللہ مولوی ہون دے لحاظ نال اختلاف اپنی جگہ لیکن جیڑا کام کرے انہوں سلوٹ تے مارنا چاہیے جی جیڑا ان کام پہ کردہ ہے انہوں سلوٹ تے مارنا چاہیے کوئی زاویے دا کوئی نیک عقیدے پختے آڑا ہوئے تے پھر ان دے پیران دی خاک جیڑی ہے نا ساڑھے واسطے تاج ہے ارسان تے نات خان ساد لے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علامہ دی چھاں ہووے تو سا والد صاحب دی قبر تلوایا ہے تین جی انہا چنگا لگتا ہے تو پہنو بوڑے دی قبر تے لوانا وہ کوئی نہیں سمجھ آئی بس دمہ دم مست کلندر کرائی نعرہ مارے تو ٹور گیا ورل شان صدیق اکبر دبارے حدیث پاک رہ جائیں میں کوشش کروں گا کہ اگلا موضوع بھی آپ دی افضلیت علامہ سارے صحابہ چوں سب تو افضل صدیق اکبر نے کون نے جنہوں شک ہوئے ہو میرے نال گل کر لوے ساڈا سنیاں دا یہ عقیدہ ہے سب تو افضل صدیق اکبر دی ذات ہے اور حضور دس کے گئے نے حضور دی بار گئے چھنا ایک مائی آئی تو حضور نے اندر نال سودا کیتا خرید و فروخت ہوئی تو حضور نے ادار فرمایا وہ چلی گئی مائی قطرہ شادی آئی تے اگے نہ چوکے چونو مولا علی ملے تے آپ نے فرمایا جے مائیے تیرے اونو حضور وصال فرما گئے تے تو یہ پیسے لینے کی دو نہیں حضور نے فرمایا کو بندہ دسی جانو مائی بجدی حضور کو آئی ہو سکے جی تسی جے ٹور گئے تو میرے پیسے حضور نے فرمایا میرے تو بعد تیرے پیسے ابو بکر دیسی مائی موڑ گئی تو موڑ ابو بکر جناب علی المرتضیٰ ٹکرے انہوں نے کہا جی ہون مائی خوش ہے ہو سکے جی میرے پیسے ابو بکر دینے دیو آپ نے فرمایا جی وہ بھی ٹور گیا اگلی پوچھا موڑ کندے کرو مائی موڑ آئی ہو سکے جی موڑ پیسے کون دیسی جی ابو بکر بھی ٹور گئے تو حضور نے فرمایا موڑ عمر دیسی تریجی باری گئی تو مولا علی نے پھر گلیا تو حضور نے فرمایا پھر عثمان دیسی پھر جدو گئی تو مولا علی دی بار گئے تو اس مائی عرض کی تھی ہون ٹھیک ہو گئے مولا علی نے فرمایا نہیں ایک چکر اور ماریا پوچھیا عثمان تو بعد پیسے کون دینے نے مائی آکھا جی پیسے تھوڑے نے چکر ڈیر نے اوڑی اوڑی آکھا سبحان اللہ مدینہ شہر مولا علی واپس گھر دے میں نے مائی آندھی سوڑیاں کمال کر رہے انہیں تے پیسے نہیں جنیاں میں تسلیاں نہیں بیٹھیاں حضور جانتے
مال جانے مولا علی نے فرمایا نہیں آخری چکر ایک باری اور ماریا مائی حضور کو یہ عرض کر دیے سونیا جے باپ عثمان چلے گئے پیسے کون دے گا حضور سرکار نے فرمایا پھر پیسے وہی دے گا جیڑا بار بار گلی جاتا ہے جان دے پہنو گیا ہے بھائی ایڈی تے سیانی مائی نہیں کوئی ان پڑھائن آ رہا ہے جڑے پڑھ کے نہیں ہوندی جاندی ہے موڑ آ جاندی ہے موڑ جاندی ہے موڑ آ جاندی ہے حضور پہلے شان دے تیرے پیسے علی دے سی لیکن حضور نے فرمایا علی جو ترتیب پوچھ کے قوم نو دسنا چاہتا ہے نا وہ نبی دسی جاوے ہر صحابی دی اپنی فضیلت ہے ہر صحابی دی اپنی فضیلت ہے قوم امت صحابہ تمڑے ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہے صحابی دے ایک سا برابر بھی نہیں ہو سکتا صدیق تو لے کے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نے فرمایا جڑا جناب امیر معاویہ دے خلاف بوکے جہنمیاں کتیاں ہی چو ایک کتا ہوندہ ہے عام کتا نہیں نسلی کتا ہوندہ ہے ایک ہوندہ ڈاگ ایک ہوندہ شکاری ایک ہوندہ بولی ایک ہوندہ گلٹریا دیر مانگا میں تو گمار ہو جائے کو کتے ہوندہ نا صدی رہے آلہ حضرت تو میں صدقے جانا چنگا سونی شفت دسیے فرمایا جڑا جنابی امیر معاویہ دے خلاف بھونکے جہنمیاں کتے ہی چو ایک کتا ہی ہوندہ ہے بندہ ہو ہوندہ ہے جڑا یار نمی مندہ ہے یار دے یارہ نمی مندہ ہے اللہ واسطے اپنا آپ قبلہ صدہ کرو حضور دے صحابہ کمال حضور دی آل ورا الورا ہے ساڑھا کیڑا کچھ نال کوئی اختلاف ہے بہرحال میں انی گال کرنا چس کے چھاٹ دیو ایمان ابو طالب کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں پھر حضرت علی کے بارے میں آپ کو بس جنہ کا پتہ ہے او تے قابو رکھو جی ساڑھے گھر دے سامنے مٹی ستیندی پیا انہوں تو جاٹا کھیڑ دے پیا وہ عارف صاحب دا چھوٹا صاحبزادہ والا شان ہے وہ نا ایک موٹ گٹی کھڑا دوجی ہوندی ہو دوجے پتریرہ ہوندے بھائیاں چھڑا لی تو میں گیا مروں ہوئے چھاڑ دے تو گل تو انہیں اور کی تھی میں سمجھا وہ پہندہ چاچو جنی کا ہے اے تے میں نہیں جان دیندہ مٹی باوے تھوڑی پہندہ اے چاچو میں نہیں جان دیندہ وہ جنہ کا ہے اے تے مانڈ کے رکھو نما سودا نہیں چنگا پہ لبدا لیکن جیڑا جپانی مال ہے اصل اٹلی دا او تے بندہ کونج کے رکھے اسی یو نمائش تے کیتی بدنے مولوی صاحب سارے نال یاری ہے سارے گلبہ بھی دے میں ان کچھ نہیں ہوندہ میں کہا پتر گمراہ ہون لگیا لمحے بھی نہیں لگ دے بس آج ہویا آٹا سارا روڑ جاندہ ہے بس تو کونج کے رکھ اپنے آپنوں صدیق پا سارے یا اللہ نے وہ ذہن چھویر میں بار بار اس تو بیان نا متے گال کرو با مولا علی سرکار دے بارے میں اگر مولا علی دے موضوع تے تقریر کیتی ہے تو بندے آندے انہوں اے موضوع ہوندہ ہے ساڑھا عقیدہ ہے وے ہر اس یاد دی مثل ہی کوئی نہیں تاں تے قبلہ خادم شاہ رضوی صاحب فرماؤں نے کہ اگر بندیاں حضور سرکار دی اٹھنی دے پیشاب مبارک تک رکھیا جاندہ تے وڈے مسئلے نہ چھڑ دے ساڑھے ورگے مولوی جڑے پنڈے چوٹھے دے وہ چار کتابیں پڑھ کے حضور دے نور تے اور مسئلے کر دے حضور دے غیب تے قادر صاحب فرماؤں نے ساڑھی توقعات ہے بھی نہیں کہ حضور دی اٹھنی مبارک دے پیشاب تے گل کیتی جاندی سانت پتہ کون حضور دی شانہ بڑی ہیں بے مثال ہے دعائے مالک سنو کوشش کر سا اسی موضوع تے میں اگلا جمعہ پڑھا ہوا جن نواں ہی ہو گیا تو پھر خیر ہے مالک سنو خیر فرمائے وما علیہ